گزر گیا اس کے اندر آج اتر رہا ہے تو کتنا جانتا ہے تو تیری نظر میں کتنی پہچان ہے کتنے لینس لگے ہوئے تیز تیری آنکھوں میں کہ تو اندر اترتا ہے تو کہتے اور کون اترا ہے میں نہیں اترا تو تاریخ پڑھ میں نے کہا تاریخ تیری ماں لگتی ہے ہمارا ماں باپ کا رشتہ اگر دلیل کی صورت میں ہے تو قرآن سے ہے اس کا مطلب ہے تو بے سند پیدا ہوا ہے کیونکہ تاریخ تو بے سند ہے خیر سکہ سے روایت کرتا ہے قرآن کی آیتوں کا مقابلہ کرتے ہو تاریخ کے حوالوں سے ہمیں تاریخ سے بھی فرار نہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہسٹری کی طرف یہ نہیں آتا لیکن ہسٹری کو میں دلیل نہیں سمجھتا دلیل قرآن ہے دلیل حدیث رسول ہے دلیل اجماع امت ہے دلیل قیاس مجتہدین ہے اور ان کے مقابلے میں ہسٹری کو جو غیر سکہ سے روایت کرتا ہے سند کا نام کوئی نہیں اور لکھنے والا خود کہتا ہے کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک بھی اس پہ ایمان لانا ضروری کوئی نہیں کیوں یہ جو سنی سنائی بات ہے ہم نے نقل کر دی ہے اس کو ان کے مقابلے میں دلیل لاتی ہوگی جن کے لیے وہی اترتی بولو نا ذرا سبحان اللہ تو کہتے سمجھ تو آئے اور ڈیوٹی کس نے لگائی رب نے وَيُزَكِّيهِمْ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ان کو ستھرا کریں ان کو ستھرا کریں اور ہم کیا جواب دے رہے ہیں نہیں ستھرے نہیں کیے 5 بندے ستھرے کیے تو میں نے کہا علاقہ کتنا دیا ہے جن میں سے 5 چن لیے ہیں کتنا علاقہ ہے حضور کا جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للعالمین نذیرا کہو نا سبحان اللہ اس پر میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا کہ آپ کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ اور ادب سے نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ لوگ سننے کے عادی ہیں حضرت آپ کو سناتے ہیں ہمارا سٹائل پنجاب کا ہے ہم باقاعدہ بلاتے ہیں ایک آدمی مجھے کہہ رہے شاہ جی تجھے تقریر کرتے نہیں لگ رہا کندھا میں بول دیا بھائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جہاں علاج الا کے تقریر کرنی ہوتی ہے سب جہاں کی بات ہو جائے لیکن ایک لیول یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سنتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو بہرحال اس کو آپ طبائع کا فرق اس طرح سمجھ لیں جیسے روح افزا اور جامع شیریں کا فرق ہے اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں آپ کیسے ذائقے پر لگے ہوئے میں آپ کو اکھاڑنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے لیکن میرا بھی وقت گزر گیا الحمدللہ گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یزکیہم ایک دفعہ تمل کے مرکز میں آنے والے مسلمانوں اپنی زبانیں ہلا کے بلکہ ہاتھ بھی ہلا کے یہ شہادت مکمل کر دو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فریضہ ادا کیا اپنے ایک ایک غلام کو آپ نے ستھرا کر دیا یہ آپ کا مکمل احتجاج ہے ان کے خلاف جب اتنی بات آپ نے کہہ دی نا مکمل احتجاج ہو گیا کہ ہم آپ کی بات رد کرتے ہیں کیوں جسے حبیب نے قبول کر لیا اسے گندہ رہنے ہی نہیں دیتے گندہ نہیں رہنے دیتے محفوظ کر دیا بلکہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں وقت نہیں ہے بغیر تبصرے کے بتاتا ہوں صرف ان کو ہی نہیں کیا جو سوالات تھے آپ کو بھی کیا آپ حضور کی امتی ہیں نا الحمدللہ ہیں ہاں بولنے میں ایسی باتوں میں آپ رکا نہ کریں کہہ دی ہے اگرچہ کوئی آہستہ بھی بولے گا وہ رہے گا نکل نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بات سننے سنانے کا طریقہ ہے اس میں کوئی شہادت اس درجہ کی نہیں ہو رہی وہ چپ رہے تو دین ہی دیا اس کا نہیں ایسی بات نہیں بے شک چپ رہے کچھ معذور لوگ بیچارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو 1.25 لاکھ کو ستھرا کیا نا حضور نے جی اور ان کی ستھرائی کا بیان قرآن میں موجود ہے چاہوں اس وقت میں ان پر کوئی 60 آیتیں تلاوت کروں ٹھیک ہے مگر میں صرف یہ بات بتاتا ہوں کہ ابھی بھی ستھرا ہونا رکا نہیں آپ وضو کرتے ہیں نا وضو کرتے ہیں نا ابھی جو دن گزرے بڑا سخت تھا نا وضو چاہے پانی گرم بھی ملے طبیعت ہی نہیں کرتی ٹچ کرنے میں کیا ہے وہ برف ہی برف چلا ہمارے پاس اندر بھی ٹھنڈ باہر بھی ٹھنڈ ہے نا طبیعت ہے بات خاص کر جس ہماری میزبان قوم جو ہے دیکھ کر میں نے 2 مہینے بھی سنا ہے وہ سب نہیں کرتے
آپ کو بڑے پسند ہے نا کہ کاک دے کر منہ دھوتے ہیں جی بیسن میں تو جڑیاں گڈا نکل کے وہ پہ وہ پرت کے منہ سے سٹیاں پھر کہتے ان کا طریقہ بڑا اچھا ہے غسل کرے تو بھی کاک دے کر کاک سمجھتے ہو نا وہ دے کر مطلب جو پانی گھٹنوں سے لگے وہی منہ پہ لگے. اب گھٹنوں سے اوپر کی بات نہیں کروں گا میں مگر لگتا ہے باقاعدہ. جب آپ نے پانی روکا ہوا ہے ٹب میں پورا بھر کے آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں تو جدھر بھی جو پانی لگ رہا ہے وہ منہ پہ بھی لگ رہا ہے. پتہ ہے نا آپ کو جو ٹوٹی سے نہاتے ہیں سر پہ آیا تو وہ پاؤں کی طرف جائے گا, پاؤں کا چڑھ کے منہ پہ نہیں آئے گا. حضور کے طریقوں میں نظافت ہے یا ان طریقوں میں نظافت ہے؟ اب آپ اس پر خود غور کرنا. ویسے میں کہا چڑھ لے بیٹا یہ تے سٹیا بھی تو چوکے مڑ مڑ سٹیا مڑ مڑ سٹیا مڑ مڑ سٹیا میں کو کوڑے یار کی کرتے ہیں اور پہ کرا کر مسلمان ہے. نظافت انہی طریقوں میں. آپ کہتے ہیں اب کون لوٹے استعمال کرتا پھرے, لیکن لوٹے میں جو نظافت ہے بہتر میں لوٹا نہ کہو کیونکہ لوٹا جو ہے نا پاکستان میں تو جب بھی لوٹا گئے تو لوگ کہتے ہیں جفت الرحمان ہر حکومت کے ساتھ ہے اس لیے لوٹا نہیں کہتا متھر کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے وَإِذَكِّهِمْ ستھرا کیا نا. اب سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی ستھرا کیا. ستھرا کیا قوم کو مشکل ہو گئی. علامہ اقبال جیسے لوگوں کو بھی کہ طبیعت میں ذرا شدت نہ ہوتی تو وقت کے ابو حنیفہ تھے. میں نے کہا علامہ صاحب شدت نہ ہوتی تو لانڈری نہ چلتی, اندر سے بیماریاں نہ نکلتی. یہ شدت ہی وہ بات ہے جس نے مجدد بنایا. نوٹ کرو باقی خوبی اس کی بنیادیں ہیں لیکن وہ خوبیاں اور لوگوں میں بھی مل جائیں گی. یہ ہے وہ خاص بات. کیوں کہ دیکھو یہ آخری جملہ ہے میرا, اس پر غور کرنا. لوگوں کو شوق ہے مجدد ہونے کا اور خود کفر کے ماحول میں بھی ایڈجسٹ ہونے کو تیار ہے. ٹھیک ہے خلاف سنت چلنے پر بھی تیار ہیں. تو پوچھو جی کرتا کیا ہے؟ کہا قائد انقلاب ہے ہم. تو میں نے کہا قائد انقلاب اگر خود انفعال کا شکار ہو جائے, اسے سب کو مروڑنا ہے اور سیدھے راستے پر لانا ہے, وہ خود اگر انقلاب تو باب انفعال سے ہی آتا ہے. تو آپ نے دوسروں میں انقلاب پیدا کرنا ہے یا خود ان کے ساتھ چلے جانا ہے؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ کی. بھائی جو شخص ربڑ کا ہوگا وہ دوسروں کو کیسے لائے گا صحیح راستے پر؟ اس لیے مجدد وہ ہوتا ہے جو خود راسخ و عقیدہ ہو. اور جو جناب یہ حضرت مخنث ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. راہ خود نہ ملے وہ لوگوں کے راہبر ہیں. او بندے خدا مجدد وہ ہوتا ہے جو فرض تو فرض رہ گیا, اصول دین تو اصول دین رہ گیا. کسی مستحب پر بھی وہ رخصت پر نہیں جاتا, ہمیشہ عزیمت پر رہتا ہے. جب خود عزیمت پر ہوتا ہے تو پھر اس کے فالوور بھی عزیمت پر جاتے ہیں. یہ رنگ ہے بریلوی شریف کا.